آگ کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% مسلمان ہے، لیکن فلسطین کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے جب یہ مسئلہ ہوا اسی دن ہماری گورنمنٹ نے ایک بات کہی کہ یہ دہشت گردی ہے، فلسطینیوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر۔ میں نے کہا یہ بھی گورنمنٹ جانتی نہیں ہے۔ جب میں نے اگلے ہی دن بیان دیا کہ یہ غلط ہے، اسرائیل کو بنانے والوں نے بنایا تھا، بیت المقدس اسرائیل سے باہر تھا، فلسطین آزاد تھا۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور یورپ کی مدد سے بیت المقدس کو، فلسطین کو، تمام فلسطین کے اوپر زبردستی حملہ کر کے فلسطینیوں کو غلام بنایا اور اپنے اندر داخل کر لیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس آگ کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% مسلمان ہے، لیکن 95% مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔ سارے ہندوستان میں جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں گئی اور ہم نے جا کر کے یہ بات رکھی، تحریک چلتی رہی۔ ہم نے یہ بات کہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس گھر کو ماں باپ نے بنایا، اس گھر کے اندر ایک لڑکے نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ جو کام گورنمنٹ کے خلاف ہے، آپ کی سیاست کے خلاف ہے، آپ اس مکان کو بلڈوزر چلا کر گرا دیں، وہ ماں باپ کہاں جائیں گے بوڑھے؟ اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ اس کی بہن بھائی کہاں جائیں گی؟ اس کی اولاد کہاں جائے گی؟ بھئی آپ اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈالیے، یہ اپنی زندگی کو صاف دکھلانے کے لیے مقدمہ لڑے گا، آپ اس کے گھر کو کیسے گرا سکتے ہیں؟ مگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس طرح قبول فرمایا کہ اب کون مائی کا لال ہے، ذرا گھر کا توڑ کے تو دکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ میرے بھائی یہ فیصلہ دینے والے مسلمان نہیں تھے، مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ وکیل جو سپریم کورٹ سے لڑ رہے تھے مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہندو تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو ہیں جو مذہب سے اوپر اٹھ کر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی 1400 سالہ اسی تاریخ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اس کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ ہم ہر جگہ جاتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے کہ کون ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے، کون آدمی اہل حدیث ہے، کون غیر مقلد ہے، کون جماعت اسلامیہ، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ اگر ظلم و تشدد ہو رہا ہے ہم وہاں جاتے ہیں۔ سیلاب آیا کیرلا کے اندر، ہم پہنچے، ہم نے مکانات 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا، مکانات کی تعمیر کرائی، مکانات کو بنوایا۔ مسلمانوں کے مکانات بھی تھے، ہندوؤں کے مکانات بھی تھے، عیسائیوں کے مکانات بھی تھے، جاؤ جا کر کے دیکھو۔ ہم نہیں کرتے یہ کام۔ بنگال کے اندر سیلاب آیا، لاکھوں آدمی اجڑ گئے، ہم نے وہاں کیمپ لگائے، ایک ایک کیمپ میں 2700 صبح 2700 دوپہر میں کھانا کھاتے تھے۔
کوئی تمیز نہیں کون ہندو ہے کون مسلمان، جو مصیبت کا شکار ہے آئے ہمارے دسترخوان کے اوپر کھانا کھائے، یہ ہمارا کردار ہے۔ میرے بھائی ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مجھے آج حیرت ہوتی ہے، وزیر اعظم کا خطاب سن کر مجھے حیرت ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ جسے پڑھ لکھ کر کے نہیں خواہ بخواہ بول دیے۔ چیف منسٹر کے خطاب کو آج میں نے سنا، میں نہیں سنتا ہوں زیادہ، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی پڑھنے پڑھانے سے، میں کہاں سے سنوں گا؟ جو خطاب ان کے جھارکھنڈ میں ہوئی ہے، مجھے حیرت ہوئی، مگر زیادہ حیرت نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ زخم خوردہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کے مزاج کے اندر گڑبڑی پیدا کر دی ہے، اس لیے وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ سب لوگ اسی ملک کے رہنے والے ہیں، جو اس ملک کا ہے اس کو مکمل اختیار ہے۔ دستور ہماری بنیاد ہے، ہم اس دستور کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اس دستور کے خلاف جائے گا، ہم کورٹ میں گئے، بار بار گئے، ہمیں سپریم کورٹ سے پورا حق ملا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں حق دینے والے مسلمان نہیں ہیں۔ 100% سپریم کورٹ کے جج جہاں ہمارے فیصلے گئے وہ ہندو تھے، ہندوؤں نے فیصلے کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آج بھی 2 4 نہیں، لاکھ 10 لاکھ بے شمار لوگ ہیں کہ جو ہندو مسلم مذہب سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں، اور جو طاقتیں ملک کے اندر نفرت کو پیدا کر رہی ہیں، ملک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس نفرت کی سیاست کو ملک کی تباہی کا سبب سمجھتا ہے۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے۔ ہم وقف بل کو ایک مذہبی مسئلہ سمجھتے ہیں، آپ اس بات کو سمجھیے۔ لوگ نہیں کہتے، میں تو سچ بات کہہ دیتا ہوں، آپ کے اس صوبے کی حکومت وہ بیساکھی ہے جس کے اوپر مرکزی حکومت ٹکی ہوئی ہے، یہ بھی اس کے اندر شریک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ میں نے جو بات کہی ہے اسی لیے کہ یہ آواز ان تک پہنچے کہ وقف کو زندہ رکھنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا مذہب ہے وقف۔ اگر آپ اس کی تائید کریں گے تو مسلمان خود فیصلہ کرے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کے مذہب کو زندہ رکھنا چاہتی ہے یا آگ لگانا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، بلند بہاؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جمعیت علماء ہند۔ زندہ باد۔ میرے بھائی، تیسرا مسئلہ مدرسوں کا مسئلہ ہے۔ مدرسے 2 طرح کے ہیں، ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے امداد لیتے ہیں، ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے 1 پیسہ بھی نہیں لیتے۔ ہم پہلے سے کہتے تھے، لوگوں سے بلاتے تھے کہ پیسہ مت لو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ دے اور تم سے لینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے دلی کے اندر ایک میٹنگ بلائی، بہار کے لوگ بھی اس وقت گورنمنٹ میں تھے، یہ بھی تھے، اور یہ تھی کہ مدرسے والوں کو ہم پیسہ دیں گے،
سب نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے. میں نے یہ سوچا کہ مجھے جانا چاہیے، چنانچہ میں چلا گیا وہاں. انہوں نے مجھے اسٹیج پر بنا لیا، اس کے اندر بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ارجن سنگھ بھی تھے اور دوسرے لوگ تھے. وہاں تقریر کرنے والوں نے تقریر کی مدرسوں کے خلاف. میں خاموش بیٹھا رہا. اس کے بعد مجھ کو کہا کہ آپ بولیں. میں بولے. میں نے ان سے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ مدرسوں کا کردار کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. جب 1857 کے اندر لوگوں کا قتل عام ہو گیا تو اب ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنے والے مجاہد ہی ختم ہو گئے. جن لوگوں نے جہاد کیا تھا وہ جیل میں پکڑے گئے. جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نکلے اور سر جوڑ کر بیٹھے. 57 میں جہاد ہوا تھا. ٹھیک 9 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی. کیوں؟ اب مجاہد زندہ نہیں رہے. دارالعلوم میں جنگ آزادی کے لیے مجاہدین کی فیکٹری بنانی تھی، وہ ہے دارالعلوم دیوبند. مدارس اسلامیہ زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مدارس اسلامیہ. اللہ اکبر. اس فیکٹری سے بڑے بڑے ہزاروں مدرسے بن گئے. جہاں دنیا میں جائیے، نیو یارک میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے، لندن میں چلے جائیے، ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیے، اور ایشیا کے اندر تو جس ملک میں قدم رکھو یہیں کے فارغ ہیں یا یہاں کے فارغ ہونے والے کے شاگرد ہیں جنہوں نے مدرسے بنا رکھے ہیں. یہ مدرسے در حقیقت ملک کی آزادی کی ضمانت ہیں. ملک کے اندر حضرت شیخ الہند یہیں کے پیدا ہوئے جنہوں نے 4 سال مالٹا میں جیل کاٹی. مولانا مدنی یہیں سے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے 9 سال انگریز کی جیل کاٹی ہے. اور میں نے کہا میں کتنوں کا نام لوں آپ کے سامنے. یہ مدرسوں کی زندگی ہے اور یہ تاریخ ہے. آپ اس تاریخ کو بجھانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بالکل نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بجھائیں. میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پیسہ دیں انہیں اور پھر ان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں دخل نہ دیں. آواز آئی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں دیں گے. میں نے کہا اچھا، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی الیکشن میں 3 سال باقی ہیں. کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ 3 سال کے بعد جو الیکشن ہوگا اس الیکشن کے نتیجے میں کامیاب ہو کر آپ ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے؟ کہنے لگے نہیں دے سکتے. میں نے کہا تو آپ تو 3 سال کی ضمانت نہیں دیتے، اور میرے دل میں یہ ارمان ہے کہ اگر قیامت تک میں زندہ رہوں گا تو مدرسوں کو لے کے چلوں گا. میرا آپ سے کیسے ہو جائے گا؟ میری آپ سے اس میں مصالحت نہیں ہو سکتی. آپ کو اسکول بنانے ہیں، آپ مجھے دیجئے. آپ اگر 50 اسکول کہیں گے میں 50 بنا دوں گا. لیکن آپ یہ چاہیں کہ مدرسے کو ختم کر کے اس کے اندر اسکول کا نصاب بن جائے، یا یہ مدرسے آپ سے پیسہ لے کر چلے، جمعیت علماء اسے گوارا نہیں کرے گی. میں نے ان سے کہا کہ مدرسے اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز سکھلائی جاتی ہے. اگر مسجد میں نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے کے اندر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. کیسے دونوں الگ ہو جائیں گے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں.
جیسے ہم مسجد اپنی خود بناتے ہیں، چاہے ایک چھپر ڈال کر کے بنائیں، اسی طرح ہم مدرسے میں بھی آپ سے کوئی مساعدت لینا ہم نہیں گوارا کرتے۔ اچھا، میں یہ کہہ کر کے بیٹھ گیا، صدیقی صاحب جن کو گورنمنٹ نے بنایا تھا اسکولوں کو ان کا اقلیتی کردار دینے کے لیے، وہ میرے برابر بیٹھے تھے، وہ بھی اس اجتماع کو بلانے والے تھے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے میرے بعد، انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ نے ارشد کے بعد مجھے بلا لیا، کچھ وقفے کے بعد بلاتے۔ انہوں نے تقریر، اور جیسے انہوں نے کہا، میں نے اس پر یہ کہا کہ میرے اندر یہ طاقت ہے، آپ جو فرمائیں گے میں اسے قبول کروں گا، خاموش، میں کوئی اس کی تردید نہیں کروں گا، اس لیے آپ فرمائیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں کا کردار کمزور ہو گیا، وہ تو مجمع جو صبح سے کھڑے ہو گئے، خبیث ہے، اتار دو، پھینک دو، نکال دو اس کو یہاں سے۔ جب آگ لگنے لگی تو میں نے صدیقی صاحب سے کہا، اچھا صدیقی صاحب میں تو جا رہا ہوں۔ صدیقی صاحب نے مجھے پکڑیا، بھائی خدا کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ مجمع ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں آخر گھبرا رہے؟ ایک بات ہے، آپ کی مرضی کے مطابق ہے آپ قبول کیجئے، نہ مرضی کے مطابق ہے آپ نہ قبول، لیکن اس اجلاس کے اندر یہاں کیوں شور بچاتے ہو؟ خیر وہ لوگ بیٹھ گئے۔ جب ہو گیا تو میں اٹھ کے بھاگ گیا۔ کانگریس گورنمنٹ کی جو بالکل آخری شخصیت تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی سونیا جی صدر تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا، میں پہلے منع کرتی تھی کہ اس مسئلے کو نہ چھوڑو، بند کر دو اس کو، جو مدرسہ بند ہو گیا۔ آج بھی یہی مصیبت تھی، ان مدرسوں کے خلاف ابتدا میں جو امداد نہیں لیتے تھے کوئی نہیں بولتا تھا، اس لیے کہ جب تمہارا کھایا نہیں ہے تو تم ہم سے پوچھ کیوں سکتے ہو؟ جو تمہارا کھاتے ہیں ان سے جا کے کہو، انہوں نے کھایا ہے اب تم ان کے حلق سے نکالو، ہم نے تو کبھی تم سے 2 پیسے بھی نہیں دیے۔ دارالعلوم دیوبند کو سن 56 کے اندر، 1956 میں، جو اس وقت یہاں بہار کے آدمی تھے اور ملک کے صدر جمہوریہ تھے ڈاکٹر راجندر پرساد، وہ دیوبند آئے تھے۔ انہوں نے دیوبند، حضرت رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، حضرت مدنی، انہوں نے دارالعلوم کے لیے ایک لائبریری کے پیسے دارالعلوم کو دینے کا وعدہ کیا۔ جب وہ چلے گئے، اب شکریہ ادا کیا ان کا بہت، جب وہ چلے گئے تو ان کو خط لکھ کر بھیج دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کے بنانے والوں کا یہ حکم ہے، یہ اصول ہے کہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت سے کبھی کوئی مدد نہیں لی جائے گی، اس لیے ہم آپ کا شکریہ کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ آج تک حکومتوں پر حکومتیں بدل گئیں، انگریز گورنمنٹ، پھر اس کے بعد ہندوستان کی، مگر اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ لیکن اس کے بعد جنہوں نے لیا تھا گورنمنٹ سے، پھر اس کے بعد ان مدرسوں کے اندر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر کورٹ میں گئی، اگرچہ ان مدارس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اور دستوری اعتبار سے جو گورنمنٹ سے کوئی چیز نہیں لیتے، پہلے لیا جاتا تھا چھٹیوں کے اندر گورنمنٹ سے، وہ قانون تھا کہ جو ٹکٹ طلبہ لے کے گھر جاتے تھے کنسیشن، اس میں پیسہ کم ہو جاتا تھا۔ جب گورنمنٹ کی نظریں بدلنی شروع ہوئیں، دارالعلوم نے بند کر دیا، اس کو ہم نہیں لیتے۔ یہ بات ہم نے کہی، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو تبصرہ آیا، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، وہ تبصرہ بھی حق کے اندر ہے۔ انشاءاللہ جب گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور دستور کی دفعات 25 اور 26 اقلیت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو قائم کر لے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ہمارے مذہبی اداروں کے اوپر کیسے رکاوٹ ہو سکتی ہے؟
دستور کی یہ دفعات ہمارے لیے چین و سکون اور عزت و آبرو کے ساتھ ملک میں رہنے کا ہمیں حق دیتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اپنے ان پروگراموں کے اندر کامیاب رہیں گے۔ میرے بھائی، فلسطین کا مسئلہ ہے، دیکھیے جب یہ مسئلہ ہوا اسی دن ہماری گورنمنٹ نے ایک بات کہی کہ یہ دہشت گردی ہے، فلسطینیوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر۔ میں نے کہا یہ بھی گورنمنٹ جانتی نہیں ہے۔ جب میں نے اگلے ہی دن بیان دیا کہ یہ غلط ہے، اسرائیل کو بنانے والوں نے بنایا تھا، بیت المقدس اسرائیل سے باہر تھا، فلسطین آزاد تھا۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور یورپ کی مدد سے بیت المقدس کو، فلسطین کو، تمام فلسطین کے اوپر زبردستی حملہ کر کے فلسطینیوں کو غلام بنایا اور اپنے اندر داخل کر لیا۔ پھر یہی نہیں، 2-4 سال کے بعد حملہ کیا شام کے اوپر، اور گولان کی جو پہاڑیاں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب اسرائیل بنا، نہ فلسطین، نہ بیت المقدس، نہ گولان کی پہاڑیاں، کوئی چیز فلسطین میں نہیں تھی۔ اب فلسطینی اٹھے اپنی آزادی کے لیے۔ اگر تم ان کو دہشت گرد کہتے ہو تو میں کہتا ہوں گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سے پھر کبھی یہ بات نہیں آئی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس نظریے کو لے کر اٹھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جانتے بوجھتے نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ ان کو دیکھنا چاہیے تھا تاریخ۔ اگر خود نہیں پڑھتے، پڑھے ہوئے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ بتاتے آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے بھائی، میں یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے، اور جمعیت علماء اس چیز کے اوپر ہے۔ ہمارا اس وقت کا مسئلہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں، بہت مسائل ہے، لیکن وقف ترمیمی بل کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ جس کو جان لے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، ہم یہ کہتے ہیں بہار کی گورنمنٹ کو بھی، آندھرا گورنمنٹ کو بھی، اگر وہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے پیٹ کے اندر چھرا گھونپیں گے اور مسلمان کے مذہب کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ مسلمان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرے گا اور مستقبل کے اندر اسے اس جنجال کو کس طرح نمٹانا ہے۔ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ دستور کے خلاف ہے۔ دستور نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہے۔ آپ وقف کو مذہب نہیں سمجھتے، لیکن اس لیے نہیں سمجھتے کہ نہ آپ قرآن کو جانتے ہیں، نہ آپ حدیث کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کرنے کی نبی کریم علیہ السلام سے اجازت چاہیے، جو خیبر میں تھا۔ آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم باغ کو وقف مت کرو، بلکہ باغ کی کھجوروں کو وقف کر دو فقراء اور مساکین کے لیے، اس لیے کہ باغ تمہارا رہے گا۔ باغ اس کا محتاج ہے کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو، وقف کر دو گے کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا۔ باغ تمہارا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو، جو پھل اس کے اوپر آئے گا وہ فقیروں کو اور محتاجوں کو تقسیم کر دو۔ انہوں نے ایسے ہی کر دیا۔ میرے بھائی، وقف 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رسول اللہ نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، اور چونکہ یہ مجلس اس کی نہیں ہے، ورنہ تو بے شمار اوقاف ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر وقف کیے ہیں۔ یہ ہمارا مذہب ہے، آپ کیوں اس کے اندر دخل دیتے ہیں؟
آپ یہ کہیں کہ دستور میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمان کو آزادی ہے اپنے مذہب کی حفاظت کی. آپ یہ نہیں جانتے ایک ایک مذہب کی جزئیات کو دستور کے اندر جمع کرنا ممکن نہیں ہے. مذہب اسلام تو آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے موت کے بعد تک قبر کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے، اسلام اس سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. آپ کے دستور میں کتنی گنجائش ہوگی اس کی؟ یہ بات کہہ دیا کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اپنانے کا حق ہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس کے اندر دخل اندازی کرے. میرے بھائی، میں نے یہ بات کہی اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زائد مجھے کوئی بات کہنی چاہیے. اس لیے میں آپ حضرات سے کہ تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس ہال کے اندر ایک دو مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہوں، مگر میں نے کبھی مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع یہاں نہیں دیکھا. میں آپ میں نعرہ تکبیر، جمعیت علماء زندہ باد. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ یہ سب جگہ شہرت تھی کہ اس اجلاس کا مقصد وقف ترمیمی بل کی مخالفت ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہار کا مسلمان ہر اس طاقت کا مخالف ہوگا جو وقف ترمیمی بل کی تائید کرے گا. اس لیے آپ حضرات کا اس گرم جوشی کے ساتھ یہاں آنا، میں جمعیت علماء کے خادم کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. آپ اپنے مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے زندہ رہیں اور مذہب کو خدا کرے زندہ رکھے. میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں. جو لوگ باہر سے آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جن لوگوں نے پٹنے کے رہنے والوں نے، قادری صاحب کے صاحبزادے اور جمعیت علماء کے ورکرز جو یہاں کے ہیں یا باہر کے رہنے والے ہیں پٹنے کے علاوہ کے، جن لوگوں نے کوشش کی ہے، جمعیت علماء کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے.